بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ سورۃ التین کی آیات کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے اس سورہ کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کاروان قرآن کے دروس کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم نے قرآنی صورتوں کی جو ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب نزول ہے، یعنی جس ترتیب سے یہ مبارک صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس ترتیب سے ہم نے اس کو شروع کیا اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو نزول کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ التین کا نمبر 28واں ہے، اور یہ سورۃ البروج کے بعد اور سورہ قریش سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ترتیب مصحف یعنی موجودہ جو قرآن کریم میں صورتوں کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے سورۃ التین کا نمبر 95 ہے، 95، اور یہ قرآن کریم کے آخری پارے میں سورۃ الشرح الم نشرح کے بعد اور سورۃ العلق سے پہلے موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی بات بتانی چاہیے، چند قسمیں کھانے کے بعد، 4 قسمیں کھانے کے بعد، وہ اس بات پر تاکید ہے کہ خلقت کے اعتبار سے، ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین روش اور طریقے اور انداز میں پیدا کیا گیا، یعنی جو صفات انسان کو عطا کی گئی ہیں، جو چیزیں اللہ نے انسان کی خلقت میں اس کے اندر رکھی ہیں، کسی دوسری مخلوق کو وہ صفات عطا نہیں کی گئی، اور اسی لیے انسان اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے باشرف اور بلند کہلواتا ہے۔ اور قرآن کریم نے خلقت انسان، خلقت آدم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا ہے تو وہاں پر واضح فرمایا کہ فرشتے بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جس مقام کو حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، قرار دینے جا رہا ہوں۔ بس انسان تمام مخلوقات میں بہترین ہے، خلقت میں بہترین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس سورہ میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ دین انسان کے لیے ضروری ہے۔ دین کے 2 معنی ہیں، دین جزا کے معنی میں بھی ہے، اور ان قوانین کا مجموعہ کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جس کی اطاعت کر کے انسان کامیاب قرار پاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے، اس قوانین کے مجموعے کو بھی دین کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے ان قوانین کی اطاعت کرنے کو بھی دین کہا جاتا ہے، یعنی کسی دین کو مان لینا، اس کی اطاعت کرنا، وہ خود بھی دین کہلاتا ہے۔ تو دونوں باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ یہ جو انسان کو بہترین انداز میں بنایا ہے، اور اس کے باوجود اگر انسان غلط راستے پہ چل پڑے تو پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے، بہت ہی برے طریقے سے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، گراوٹ کا اور پستی کا شکار بنا لیتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ ساری صفات عطا کی ہیں اور پھر بھی وہ خرابی کرتا ہے تو یہ نظام، یہ زندگی انسان کی یہ بغیر جزا کے نہیں ہے۔ جو اچھے کام کریں گے ان کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا، جو برے کام کریں گے ان کو برے کاموں کی بری جزا ملے گی۔ پس اس سورہ میں تاکید کی گئی کہ یہ جزا انسان کے لیے ضروری ہے۔
اور اگر ہم دین کو قانون اور آئین کے معنی میں لیں تو اس سورہ کا پیغام یہ ہوگا کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار پانے کے لیے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے مطابق، قانون کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ آئین اور قانون، الہی آئین اور قانون کا وجود انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور خلاصہ یہ کہ انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ اگر اللہ کے قانون پر عمل کرے تو بہترین مقامات کو پا سکتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے آنے والے قانون کا خیال نہ رکھے، نافرمانیاں کرے، نفس پرستی کرے، خواہش پرستی کرے، تو جانوروں سے بھی بدتر حالات کو پہنچ جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر حالات کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف ہے، اور آخر میں فرمایا اللہ نے کہ خداوند عالم حتماً سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نیک لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ اور برے لوگوں کے برے اعمال کا بدلہ خداوند عالم بہترین طریقے سے فیصلہ کرے گا اور ان کو عطا کرے گا۔ تو یہ اس درس میں ہم نے مختصر تعارف پیش کیا آپ کی خدمت میں سورۃ التین کا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ کی آیات کے بیان کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔